آج ہم پاکستان کے ایک ایسے اسٹریٹجک تضاد پر بات کریں گے جو اکثر سمجھ نہیں آتا۔ ایک طرف تو یہ ملک بے پناہ جغرافیائی سیاسی اہمیت رکھتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ اندرونی بحرانوں کے ایک ایسے چکر میں پھنسا ہوا ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ بات جو خرم حسین نے کہی واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ اس خاموشی کی طرف اشارہ کرتی ہے جو کسی بڑے طوفان سے پہلے ہوتی ہے اور پاکستان کے ظاہری استحکام پر ایک گہرا سوال اٹھاتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس بنیادی تضاد سے جو پاکستان کے وجود کے بالکل مرکز میں ہے۔ دیکھیں تضاد کتنا واضح ہے۔ ایک طرف پاکستان کے پاس زبردست اسٹریٹجک اثاثے ہیں، یہ ایک ایٹمی طاقت ہے، چین کے سی پیک منصوبے کا ایک اہم حصہ ہے، خلیجی ممالک کی سیکیورٹی کے لیے اہم ہے اور امریکہ کا انسداد دہشت گردی میں ایک پارٹنر بھی رہا ہے۔ لیکن پھر آپ دوسری طرف دیکھیں تو اندرونی حالت بالکل مختلف ہے۔ IMF پر مسلسل انحصار، GDP کا 75% تک پہنچا ہوا قرض اور گورننس کی ناکامی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تضاد آخر قائم کیسے رہتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں جغرافیائی سیاسی کرائے کے جال میں ملتا ہے۔ تو بنیادی نظریہ یہ ہے کہ پاکستان اب ایک اسٹریٹجک محور سے بدل کر ایک جغرافیائی سیاسی کرایہ دار ریاست بن گیا ہے، یعنی ایک ایسا ملک جو اپنے اہم محل و وقوع کو استعمال کر کے بحران کے وقت عالمی طاقتوں سے مالی امداد یا یوں کہہ لیں کہ کرایہ وصول کرتا ہے، اور اس پیسے سے فوری مشکل تو ٹل جاتی ہے، لیکن جو اصل اندرونی اصلاحات کی ضرورت ہے وہ ہمیشہ کی طرح ملتوی کر دی جاتی ہے۔ اور یہ کوئی اتفاقی معاملہ نہیں، بلکہ ایک پورا سائیکل ہے، ایک چکر ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے خطے میں کوئی بحران پیدا ہوتا ہے، اس بحران کی وجہ سے پاکستان عالمی طاقتوں کے لیے اہم ہو جاتا ہے، پھر اسے مالی امداد، قرضے یا بیل آؤٹ پیکج مل جاتا ہے، اور اس پیسے کی آمد کے ساتھ ہی اصل اور مشکل اصلاحات کرنے کی ضرورت کو ایک بار پھر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے کہ بقا کا یہ ماڈل بالکل بھی پائیدار نہیں ہے۔ یہ ایک سراب کی طرح ہے جو صرف تب تک قائم ہے جب تک آپ کی اسٹریٹجک اہمیت ہے۔ جس دن وہ اہمیت کم ہوئی، یہ سارا استحکام ہوا میں تحلیل ہو جائے گا۔ تو آخر وہ کون سے مستقل بحران ہیں جو پاکستان کو اتنا اہم بناتے ہیں کہ وہ یہ کرایہ وصول کر سکے؟ اس کی جڑیں اس کی سرحدوں میں پیوست۔ اس کا جواب اس کی سرحدوں میں چھپا ہے، جسے سرحدی عدم تحفظ کا چکر کہا جا سکتا ہے۔ مطلب ایک ہی وقت میں بھارت کے ساتھ مشرقی سرحد پر تناؤ، افغانستان کے ساتھ مغربی سرحد پر عدم استحکام اور ایران کے ساتھ جنوب مغربی سرحد پر غیر یقینی صورتحال۔ یہی وہ انجن ہے جو پاکستان کی جغرافیائی اہمیت کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ اور یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، آپ حالیہ واقعات پر ہی نظر ڈالیں۔ مشرق میں بھارت کے ساتھ فضائی جھڑپیں، مغرب میں تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے حملوں میں شدید اضافہ، اور پھر مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی جو پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کو بھی آزما سکتی ہے، یعنی تمام محاذ ایک ہی وقت میں گرم ہو رہے ہیں۔ اب ذرا اس بیرونی حکمت عملی کا اندرونی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے، اس کو جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ باہر کی دنیا کے لیے پاکستان خود کو ایک بہت اہم ملک کے طور پر پیش کرتا ہے جو بڑی طاقتوں کے درمیان کامیابی سے توازن قائم رکھے ہوئے ہے۔ بظاہر یہ ایک بہت کامیاب خارجہ پالیسی نظر آتی ہے، لیکن ملک کے اندر کی معاشی حقیقت بالکل مختلف اور سچ پوچھیں تو کافی چونکا دینے والی ہے۔ ذرا اس پر غور کریں کہ ملک کے پورے وفاقی بجٹ کا 54% یعنی آدھے سے بھی زیادہ حصہ صرف پرانے قرضوں کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صحت، تعلیم اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے بہت کم پیسہ بچتا ہے۔ اور یہ اندرونی زوال کی سب سے بڑی علامت شاید توانائی کے شعبے کا سرکولر ڈیٹ ہے۔ یہ 2.3 ٹریلین روپے کا ایک ایسا بلیک ہول ہے جو نہ صرف گورننس کی بدترین ناکامی کو ظاہر کرتا ہے بلکہ ملک کی معیشت کو بھی دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ جو باہر سے پیسہ آتا ہے، یہ جغرافیائی سیاسی کرایہ، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ بس ایک پین کلر کی طرح ہے جو تھوڑی دیر کے لیے درد کو دبا دیتا ہے، لیکن جو اصل بیماری ہے اس کا علاج نہیں کرتا بلکہ اسے مزید بڑھنے دیتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، کیونکہ ذرائع 2026 کو ایک فیصلہ کن موڑ قرار دے رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جہاں قرضوں اور بیل آؤٹس پر انحصار کرنے کا راستہ ختم ہو رہا ہے۔
اب ایک بنیادی اور فیصلہ کن انتخاب کرنا ہی پڑے گا۔ اب ملک کے سامنے دو بالکل واضح راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے بقا کا، جس کے لیے معیشت میں گہری اصلاحات، ٹیکس کے نظام کو بہتر بنانا اور سرکولر ڈیٹ جیسے مسائل کو حل کرنا ہوگا، اور دوسرا راستہ بدقسمتی سے تباہی کا ہے، یعنی اسی پرانے نظام کو چلنے دینا، بیرونی کرائے پر انحصار کرنا اور نیند میں چلتے ہوئے ریاستی ناکامی کی طرف بڑھتے رہنا۔ یعنی اب بات ترقی اور استحکام کی نہیں رہی، اب انتخاب صرف دو چیزوں کے درمیان ہے، بقا یا پھر تباہی۔ داؤ پر اب سب کچھ لگا ہوا ہے۔ تو آخری اور سب سے بڑا سوال یہی رہ جاتا ہے کہ کیا پاکستان اپنے سب سے بڑے اثاثے یعنی اپنے محل وقوع کو خطے کو جوڑنے اور خوشحالی لانے کے لیے استعمال کر پائے گا، یا پھر اس کی اندرونی کمزوریاں ہی اس کے خاتمے کا سبب بن جائیں گی؟